ویلکم بیک۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ جی IMF معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا سوچنا بھی زیادتی ہوگی۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی حکومت کی طرف سے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی قیمت ملک نے ادا کی، چونکہ انہوں نے جو کچھ پروگرام تھا IMF کا، اگر وہ تمام شرائط جو تھیں ان پر عمل درآمد کر لیتے، جو پروگرام تھا اس پر ان پالیسیز پر عمل درآمد ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہے۔ اس پر ہم بات کریں، فاروق ڈاری صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب پاکستان خاص طور پر معیشت کی بات کریں تو ڈاری صاحب کو معروف نام ہے پاکستان کے، جانتے ہیں تمام لوگ مختلف چینلز پر آپ انہیں۔ فاروق ڈاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے، IMF معاہدے کے خلاف ورزی قیمت ملک نے ادا کی اور بمشکل پاکستان جو ہے IMF کا پروگرام جاری کرا سکا ہے، اور کم از کم یہ خوشخبری ضرور آئی ہے کہ جی کم از کم پاکستان جو ہے ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، ورنہ پھر بہت کچھ آپ جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر بہت خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا پاکستان کو۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اس نہج پہ بھی جو پہنچے ہیں نا، یہ اس PDM کی کیا کہتے ہیں ناکامی کہیں یا ان کی نااہلی سمجھے، اور انہوں نے جو بلنڈرز کیے ہیں، ایک تو خرچے جو حکومت کے تھے وہ انہوں نے بے تحاشا خرچے، کیونکہ یہ کولیجن گورنمنٹ تھی ان کی، اور چونکہ ان تمام 13 اتحادیوں کو جو ایورائٹ سے انہوں نے جوڑا ہوا تھا، تو ہر کوئی اپنی سمت پہ چل رہا تھا، کوئی جہاز لے کے جا رہا پورا۔ آپ دیکھیں کہ 85 یا 86 لوگوں کی کیبنٹ انہوں نے بنا کے رکھی تھی۔ اچھا سر، اس میں ڈاڈی صاحب میں چاہتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چلیں۔ ایک تو کیبنٹ کے حوالے سے میرے مختلف لوگوں سے بات ہوئی حکومت کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی کیبنٹ میں لوگ ہیں 85 86، ایک تو وہ تنخواہ نہیں لے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ MD جو ہے IMF کی کرسٹالینا جارجیوا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اس حالت کو کیوں پہنچا، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک تو جو نیا پروگرام ہے عمل درآمد کرنا ہوگا، اور پاکستان ماضی میں جو قرض پروگرام کی پالیسیز تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ قرض پروگرام کی پالیسیز پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے باعث پھر پاکستان کو پھر جو مالی ذخائر ہیں اس میں بھی کمی ہوئی، بیرونی اور اندرونی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو اصل بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پالیسیز پر آپ نے ہماری عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی آپ کے یہاں اضافہ ہوا اور آپ کے مالی ذخائر کم ہوئے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے سر پچھلی حکومت کا بقول MD IMF۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ عمران خان کی تھی، وہ 18 ارب ڈالر چھوڑ کے گئی تھی، اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو تھے وہ سارے پازیٹو میں جا رہے تھے، بہت اچھے جا رہے تھے۔ اب اور جب ان کو حکومت سے جس طرح بھی، لیکن ان کے سر ان کے جو پالیسیز پر عمل درآمد کی حالت جو شرائط تھیں اس پر عمل درآمد نہیں کیا تھا نا خان صاحب نے، جب یہ جو خاتون آج بتا رہی ہیں MD IMF۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، IMF اگر مالیاتی ادارہ ہے نا، تو IMF کا ایک جو رول ہے وہ سیاسی رول بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ایک الگ موضوع ہو جائے گا اگر میں اس سے بات کروں گا۔ اب بات ساری ہے کہ ہم صرف حاضر جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر 3 ارب ڈالر مل رہے ہیں تو حکومت یہ کلیم کر لی کہ ہمارے پاس 7 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں، جس میں مجھے خدشہ ہے کہ 7 ارب ڈالر تو نہیں ہوں گے، یہ تقریباً ان کے پاس 5 یا 5.5 ارب ڈالر کے آس پاس ان کے پاس ہوں گے یہ پیسے آنے کے بعد۔ اب رہی بات یہ کہ یہ آپ کو ابھی سے آپ لکھ لیں اس بات کو کہ ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کے تک ہماری حکومت ہے، جی 13 اگست جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تب تک اس کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا، یہ پورا یہ سب ختم کر چکے ہیں۔ پھر آپ کو دسمبر تک 8 ارب ڈالر دینے ہیں IMF کو واپس، ٹھیک ہے۔ تو نہیں وہ تو ہے، لیکن IMF نے جو کچھ کہا ہے سر وہ تو 3 شرائط کے تحت 3 قسطوں میں پاکستان کو پیسے ملنے ہیں۔ ایک آج ملے ہیں، ایک نگراں حکومت آئے گی اس کو دی جائیں گے، اور ایک پھر الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ ہوگی اس کو دیے جائیں گے۔ 3 حصوں میں ہی پیسے ملنے ہیں ہمیں۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں دو چیزیں کہ انہوں نے پچھلے ہماری ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ جو سارا ڈیپینڈ کرتی ہے FBR کے محصولات کے اوپر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات، کسٹم انکم ٹیکس ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 7,400 ارب انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا، مئی تک یہ لوگ 400 ارب روپے کی ڈیفالٹ شارٹ فال تھا۔ جون 30 کا میرے پاس ابھی تک کوئی اسٹیٹیکل فیگر آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی اس میں بھی میرا خیال ہے 200-300 ارب اور ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے
6 महीने का एडवांस अगले साल जो टैक्स पे करना था वो उन्होंने 600 अरब एडवांस में ले लिए, क्या कहते हैं, सनतकारों से और इनसे। तो ये मिला के अगर आप ये सबको काउंट करेंगे तकरीबन 1200-1400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होता है, ठीक है ना। तो IMF जो इन्हें पैसे नहीं दे रही थी वो ये कह रही थी कि पहले आप परफॉर्म करके बताओ। अब IMF को पता, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको ये पता होगा कि एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फिगर्स की हेराफेरी करने में तो एडवांस टैक्स सर आप नहीं समझते एडवांस टैक्स भी उन्हीं के कहने पे लगाए गए हैं? आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल है। आप देखें ना कि अभी से आपने अगले साल, ये हमेशा से होता आ रहा है कि इन्होंने अपना टारगेट को पूरा तो कभी जिंदगी में नहीं किया। जब से मैंने इकोनॉमी को पढ़ना शुरू किया है तकरीबन पिछले 40 साल में, पहली मरतबा मैंने 2021 और 22 में जो टारगेट देखा कि टारगेट से ज्यादा 240 अरब रुपए आपने ज्यादा हासिल किए थे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, ठीक है ना। जो कि जब 6100 का टारगेट रखा था सबने कहा था कि मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि FDR जो है, जो हमारे मुल्क के उसका सिस्टम इतना खराब है कि उस खराब सिस्टम की वजह से, मैं पहले भी बहुत बार ये बात कह चुका हूँ। सर देखिए आपकी असेसमेंट्स बिल्कुल ज़ाहिर मुकद्दम है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो आज ये कहा है कि जी IMF का जो साथ जो माहिदा हुआ है, ज़ाहिर अब जो माहिदा हो गया और उसकी खिलाफ वर्जी की गई माजी में उसकी कीमत मुल्क ने अदा की, और लेकिन उन्होंने जाने से पहले ये भी कहा कि चूंकि इस गवर्नमेंट का तकरीबन 1 माह बाकी है, वो कह रहे हैं जी कोशिश है हमारी कि मौजूदा हुकूमत जो है मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़रा मुबादला के जो ज़खायर है वो 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान हों। और ये भी कहा उन्होंने कि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए, और वो कह रहे हैं 1 महीने में ये सब कुछ हो जाएगा। तो लगता है आपको ऐसा कुछ होने वाला है? अब आप ये देखें कि 1 साल पहले जब तकरीबन 18 अरब में थोड़े से कम थे, 18 अरब डॉलर जब इमरान खान की हुकूमत छोड़ के गई थी, तो इन्होंने तो ये तो आ गए थे 2.5 अरब डॉलर के ऊपर, ठीक है ना। इन्होंने किया क्या? या तो वो उसका अकाउंट पेश करे कि भाई हमने ये नहीं पेमेंट की, हमने यहाँ पेमेंट किया, वो पैसे कहाँ है? उसका कोई अकाउंट इन्होंने आज तक नहीं दिया, ठीक है ना। और अभी ये जो ये कह रहे हैं, इन्होंने अभी अपना काम करके यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि इनको अभी इलेक्शन में जाना है। और खैर वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या 3 महीने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाती या नहीं करवाती, वो एक अलग बहस हो जाएगी, ठीक है ना। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि करती है या नहीं करती। और मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आप दीवार से लगा के रखे और उसको बैन करने की जो बातें हो रही है या इमरान खान को, तो इस तरह ना आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। आप बंदूक के जोर पे, डंडे के नहीं, लेकिन सर अब ये इस वजह से सिर्फ कीजिए सियासी इस्तेहकाम का तवाज़ुन जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी से ख़त्म हो सकता है, मुतासर हो सकता है। तो उन्होंने कुछ भी किया हो तो आप समझते हैं कि आईनी कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो? नहीं, देखिए बात यह है कि कोई सिविल अदालतों में उसके खिलाफ कोई भी कहीं पे भी कुछ प्रूफ ना हो रहा है, ना कोई ऐसी चीजें हैं। 200 मुकदमा शख्स पे बना दिए हैं जो कि करप्शन का कहीं का रवादार ही नहीं है, ठीक है ना। जिस शख्स ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी वो चैरिटी में दे दी, शौकत खानम को दे दो, उससे आप क्या करप्शन एक्सपेक्ट करते हो? और जिसने ये कहा कि मेरे बनने के बाद मेरी तमाम जायदाद, मेरा तमाम बैंक बैलेंस शौकत खानम को जाएगा, तो वो शख्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वहीं से आप भी रहे सर, वहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात सर, जाते जाते आखिरी सवाल में चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है। IMF ने पाकिस्तान की जो माशी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है, मैं चाहता हूँ जाते जाते उसके हवाले से भी आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि IMF के मुताबिक साल 2023-24 में माशी शरह नमू जो है वो 2.5% रहने का इम्कान है, और गुज़िश्ता जो माली साल था उसमें माशी कारकर्दगी जो थी हमारी मनफी 0.5% रही, और जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल GDP की ग्रोथ जो थी वो 0.3% मस्बत रहने का दावा किया था। लेकिन अब इम्कान है कि साल 2024 में बेरोज़गारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी, और महंगाई भी 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है। अजी सर क्या कहेंगे इस पर? मेरा नहीं ख्याल है
کیونکہ ابھی اتنا ڈیزاسٹر آئے گا، لوگوں کی چیخیں تو ابھی سے نکل گئی ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا ایک شخص نے صرف 13,000 روپے کا ادھار دیا تھا اور کچھ اور پیسے دیے تھے، وہ دینے کے پیسے نہیں تھے بے روزگاری میں، اور اس نے خودکشی کی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو اللہ نہ کرے اب لوگوں پہ اتنا سخت وقت آ رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سے زیادہ آئے گا، کیونکہ IMF کی جو شرائط ہے جس میں بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، آئل کی قیمتیں بڑھانی ہے، تمام چیزوں پہ جو گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے تمام، تو اس سے ہمارے جو جنرل عام آدمی پہ اس کا فرق پڑے گا۔ یہ اشرافیہ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ سارا جو ریسیونگ اینڈ درست ہے، درست ہے سر آپ کی بات، یہ بات بالکل درست ہے، سارا بوجھ عام لوگوں پہ پڑنا ہے، اشرافیہ 2% طبقے پہ تو نہیں پڑے گا اس کا۔ ہاں 2.5 کا جو فیگر دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتے ہو، کیونکہ ابھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر آئے گا، کیونکہ انہوں نے طے کر دیا کہ ہم نے عمران خان کو ملٹری کورٹ کے تھرو نااہل کرنا، کیونکہ یہ نواز شریف کی اور ان کی بیٹی کی خواہش ہے کہ اس کو ملٹری کورٹ سے وہ کیا جائے۔ تو اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں جو ایک اس کی چاہت ہے یا اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ ضرور سوچا جائے، ورنہ معیشت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فاروق ڈاٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور جاتے جاتے اس نقطے پہ ہم ختم کریں گے کہ آج وزیر خزانہ صاحب ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ IMF معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کی طرف سے جو IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی قیمت ملک نے ادا کی، اور کوشش ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے مدت پوری ہونے تک ملک میں زرعہ مبادلہ کے ذخائر 14 سے 15,000 ارب ڈالر کے درمیان ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں گزشتہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام کو پسند آیا ہوگا آپ کو۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت، مولانا کے بعد۔